السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ ٹھیک ہیں آپ سب؟ بیٹا ہم نے رموز و اوقاف کے بارے میں پڑھا تھا۔ رموز و اوقاف کیا ہیں، کہاں سے ان کا آغاز ہوا، کن کن علماء نے اس کو استعمال کیا اور یہ موجودہ دور میں کہاں کہاں موجود ہیں۔ مطلب ہر علمی و ادبی زبان جس میں علم بھی آگے جو ہے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جس کے باقاعدہ جس کو ذریعہ تعلیم بنایا جاتا ہے وہ، اور جس میں ادب تخلیق ہوتا ہے، ان تمام زبانوں میں رموز و اوقاف استعمال کیے جاتے ہیں۔ رموز و اوقاف کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ یہ عبارت کو نکھار دیتے ہیں، ایک جملے کے حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرتے ہیں اور ان کا معنی و مفہوم جو ہیں وہ واضح کرتے ہیں۔ ہم نے جو ہے کل جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے 5 رموز و اوقاف کے بارے میں، ان کی علامات کے بارے میں، ان کی مثالوں کے بارے میں بات کی تھی۔ آج جو ہے ہم اگلے جو ہیں 5 جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے روزمرہ گفتگو میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو رموز و اوقاف کا تب بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم خیال نہیں کرتے کہ ہم جملے کو ہم نے رکنا کہاں پر ہے، کہاں وقفہ لینا ہے، کہاں ہم نے تفصیل بتانی ہے، کہاں ہم نے سوال پوچھنا ہے۔ جو 6 نمبر پر ہے وہ ہے سوالیہ۔ سوالیہ کی علامت آپ کو پتہ ہے، آپ اگر اپنی کتاب کا پیج نمبر 25 نکالو گے تو اس پر جو ہے سوالیہ کی علامت جو ہے بنی ہوئی ہے۔ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اور جن جملوں میں سوالیہ لفظ موجود ہو یہ علامت ضرور استعمال کی جاتی ہے۔ ایک تو سوالیہ جملے کے آخر پر ہوتی ہے، اور اس جملے میں جس میں خاص طور پر سوالیہ لفظ بھی موجود ہو، ٹھیک ہے، کیوں، کیا، کس وجہ سے، یہ ایسے الفاظ ہیں یہ جو ہے یہ سوال کے معنوں میں آتے ہیں۔ تو اگر جس جملے میں یہ موجود ہوں گے تو اس میں تو لازماً جو ہے اس کے اختتام پر آپ نے سوالیہ نشان جو ہے وہ لگانا ہے۔ کیا تم کل بازار گئے تھے؟ کیا تم نے جو کھانا کھا لیا ہے؟ کس وجہ سے اتنی دیر کر رہے ہو؟ کیوں تمہارا کام مکمل نہیں ہوا؟ یہ تمام ایسے جو الفاظ ہوں گے جو سوالیہ انداز میں ہوں گے وہ سب جو ہیں اس طریقے سے استعمال کیے جائیں۔ آج اسلم بازار گیا تھا؟ کیا میرین نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے؟ کس وجہ سے جو قرۃ العین ہے وہ اردو کے لیکچر میں نہیں آتی؟ یہ سب آپ اگر آپ کے ساتھ تھوڑا سا ہنسی مذاق کا موڈ بھی ہو تو اس طریقے سے اگر بنایا جائے، دیکھا جائے تو یہ وہ ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں جن میں جس جملے میں ان کو استعمال کیا جائے اس کے اختتام پر جو ہے ہم سوالیہ نشان جو ہے وہ لازمی لگاتے ہیں۔ اگلا بیٹا جو ہے آپ لوگوں کا ہے 7واں فجائیہ یا ندائیہ۔ یہ علامت خطاب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو لے کر جائیں گے نا بیٹا ندائیہ انداز میں، علامت بھی آپ کے سامنے موجود ہے، جب ہم اس کو علامت کو خطاب کے طور پر، خطاب کا مطلب ہے بلانا، پکارنا، آواز دینا، ٹھیک ہے، اس کے انداز میں لے کر جائیں گے تو تب ہم اس کے لئے ارے بھائی بات سنو، ٹھیک ہے، اجی، یہ تمام ان کے آگے یہ جو ہے علامت جو ہوگی اس طریقے سے استعمال ہوگی۔ اس صورت میں اس کو ندائیہ ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، اس صورت میں ہم اس کو ندائیہ کہیں گے۔ اور اگر یہی علامت جو ہے ہم نفرت، حیرت، خوشی اور غصے کا اظہار کرنے کے طور پر استعمال کریں گے تو تب ہم فجائیہ کے انداز میں اس کو بولیں گے۔ علامت ایک ہی ہوگی، جملے کا وزن، جملے کا وجود ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں خطاب کیا جا رہا ہے یا کسی خوشی و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے یا حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کے مد نظر جو ہے ہم اس علامت کو نام دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اگر بلایا ہے آپ کو سیکنڈ ایئر کلاس، اس کے بعد میں آپ کو بلا رہی ہوں، میں خطاب کر رہی ہوں، میں آپ کو پکار رہی ہوں، میں آپ کو آواز دے رہی ہوں، تو اس کے آگے جو ہے وہ علامت ندائیہ اس طریقے سے لگائیں گے۔ تو اگر میں کہوں گی کہ مجھے کسی چیز پر حیرت ہو رہی ہے، حیرانگی ہو رہی ہے کچھ اس طریقے سے، تو میں کہوں گی اللہ، اللہ، آگے اس کی علامت لگائے گی میری توبہ، مطلب میں حیران ہوں کہ میں جو کچھ کام ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، صحیح ہوا ہے، لیکن اس پہ میری حیرانگی جو ہے بدستور جو ہے وہ قائم ہے۔ یا ہم خوشی کے اظہار میں ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ اللہ، یا واہ، یا ہرا، یا یوں ہے کہ آہا، انتہائی خوشی کے انداز میں کہ ہم میچ جیت گئے، ہم خوش ہیں،
ہم جو ہیں ہم ونر ہیں، ہم جو ہے یہ اس طریقے سے کہہ دیں گے کہ ہم جو ہیں ہم نے کوئی مقام پا لیا، ہم بلندی پر چلے گئے، یہ سب چیزیں جو ہوں گی یہ ہماری خوشی کے جو ہے نا وہ چیز ہوگی۔ حیرت کا انداز ہوگا تو کتنا بڑا سانپ ہے، کس قدر بڑا گڑا ہے، یہ کھائی کس قدر گہری ہے، وہ انتہائی میری جو ہے نا حیرت کا مقام ہوگا۔ تو اس جملے کے اختتام پر بھی علامت فجائیہ جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ اس کے بعد بیٹا آ جاتا ہے واوین، سوری ادھر میرے پاس تھوڑی ترتیب غلط ہوگی، کوسین۔ کوسین یا خطوط وحدانی میں ایسی عبارت کے حصے میں لکھے جاتے ہیں جو جملہ مترجمہ کے طور پر آتے ہیں۔ ایسا جملہ جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر کریں۔ کوسین کی آپ کے سامنے عبارت بھی ہوگی، علامت ہوگی، علامت کو دیکھیں جو ہے وہ بریکٹ کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ خطوط وحدانی میں استعمال ان کا کیا جاتا ہے، اصل میں ان کا عبارت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، لیکن کسی کا تذکرے کے طور پر، ذکر کے طور پر کوئی بات وہاں پر نکلتی ہے، کوئی نقطہ نکلتا ہے، تو اس نقطے کو، اس بات کو، اس جملے کو ہم کوسین میں لکھیں گے۔ جیسا میں آپ لوگوں کو آپ کے سامنے ہو گیا، یہ دیکھیے گا سکندر صاحب، اب سکندر صاحب کا حوالہ یا تذکرہ کسی اور جو ہے انداز سے کیا جا رہا ہے، کسی کاروباری معاملات میں کیا جا رہا ہے، کسی یوں کہہ لو کہ کسی اور لین دین کے معاملات ہیں ان میں کیا جا رہا ہے، کوئی ان کے کارناموں کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم اس کو بتائیں گے کہ وہ جو بتانے والا کہتا ہے وہ کہتا ہے جو میرے ہم جماعت تھے۔ اب ہم جماعت کا یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہم نے سکندر صاحب کے بارے میں آج ایسے بات کرنی ہے، لیکن اس نے خاص طور پر حوالہ دیا ہے کہ اس کے ساتھ میرا ایک تعلق موجود تھا، کیونکہ وہ میرا ہم جماعت تھا، کیونکہ اس کے ساتھ میری دوستی تھی، جان پہچان تھی۔ تو یہ جو جملہ ہے مختصر سا، جو میرے ہم جماعت تھے، یہ کوسین میں لکھا جائے گا اسی عبارت کے اندر، اسی جملے کے اندر۔ آج اچانک مجھے بازار میں مل گئے، ٹھیک ہے، تو آگے بات شروع ہوگی، تو ہم بڑی جو ہے واہلانہ انداز میں ہم نے ایک دوسرے کا ویلکم کیا، بڑی خوش دلی سے ایک دوسرے کو ملے، یا اس طریقے سے یہ وہ آج اس مقام پر ہیں، اس پوسٹ پر ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں پھر آگے چلتی جائیں گی۔ آگے بیٹا ایک اور آپ مثال دیکھو، عوام نے اسے اب یہ کسی خاص پرسن کے بارے میں ہے، لیکن ہم کوسین میں جو اس کے بارے میں ہم اپنی رائے دیں گے وہ کیا ہے کہ اگرچہ وہ نااہل ہے، اگرچہ وہ اس قابل نہیں ہے، نالائق ہے، انتہائی کام چور ہے، کاہل ہے، جو بھی ہم اس کے بارے میں لکھیں گے، اگرچہ وہ نااہل ہے لیکن پھر بھی اپنا نمائندہ چن لیا۔ اب آگے کی بات ایسے چلتی جائے گی، عوام کو آج بھی اس سے بڑی امیدیں ہیں، وہ آج بھی اپنی محنت کے بل بوتے پر جو ہے اگر وہ محنت کرے تو اس کے بل بوتے پر وہ ایک خاص مقام حاصل کر سکتا ہے، عوام الناس کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بیٹا جملہ مترجمہ بھی اس کو بولتے ہیں، کوسین بھی بولتے ہیں، لیکن کوسین کا خاص جو ہے وہ رموز و قاف میں اس طریقے سے جملے کے آغاز اختتام پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ جملے کے اندر حساتی طور پر تذکرہ آ جانے کی وجہ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بیٹا واوین۔ یہ علامت کسی تحریر کا اقتباس یعنی ٹکڑا پیش کرتے وقت، کسی کا قول پیش کرتے وقت قول کے آغاز اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ واوین جو ہے یہ کسی بھی تحریر کا اقتباس، اس کا کوئی مخصوص ٹکڑا، کسی بھی جو ہے بزرگان دین لے لو، کسی اسکالر کو لے لو، کسی فلسفی کو لے لو، کسی جو ہے صحابہ کرام کو لے لو، ان کے حوالے سے بات لے لو، ان کا قول پیش کرتے ہوئے، ان کے فرامین جو ہے ان کو پیش کرتے ہوئے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کے باہر جو لگایا جائے گا وہ واوین ہوگا، جملے کے آغاز میں بھی، جملے کے اختتام پر بھی۔ کس طریقے سے ہم اس کے لگائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے طور پہ بیٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد آپ نے جملہ اس طریقے سے لکھنا ہے، آپ نے رابطے کی علامت لگانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رابطے کی علامت لگاؤ گے، تم میں سے بہتر وہ ہے، ٹھیک ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب جملے کے آغاز
جو تم میں سے بہتر جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کر اور دوسروں کو سکھائے وہاں پر ہم نے واوین کی علامت کو لگانا ہے. ٹھیک ہے بچے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد بیٹا جو آپ لوگوں کا آخری ہے وہ ہے خط یا لکیر. بہت سارے بچے گرامر کو حل کرتے ہوئے، خاص طور پہ اسے معروضی میں جب اس کا تذکرہ آتا ہے، رموز اوقاف کا 5 نمبر کے یہ آپ کے اس میں بھی آتے ہیں، اس کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو جو ختمہ اور یہ جو خط یا لکیر ہے اس کے درمیان ان کو کنفیوژن ہوتی ہے، اس کے درمیان وہ غلطی کر دیتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت تو علامت چھوٹی دکھائی جاتی ہے، یہاں پر تو خط یا لکیر تھوڑی جو ہے ویزیبل ہے، تھوڑی بڑی شکل میں ہے، تو اس وقت یہ غلطی ہیں. ختمہ ہمیشہ یاد رکھنا جملے کے اختتام پر، بات مکمل ہو جانے پر جو لگایا جائے گا وہاں پر ختمہ ہوگا، اور یہ اس طریقے سے آپ کے پاس ہوگا کہ آپ بات کا آغاز کر رہے ہیں، آپ بات کو اس طریقے سے لگا رہی ہیں کہ بعض اوقات جملہ مترجمہ کے دونوں جانب خط لگا کر باقی عبارت سے جدا کر دیا جاتا ہے. وہ کس طریقے سے جدا کر دیا جاتا ہے؟ جملہ مترجمہ آپ کو پیچھے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ اچانک حادثاتی طور پر اس کا تذکرہ آ جائے تو اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ ناصر. اب ناصر کے بعد ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے خط کی علامت لگائی ہے، تھوڑی بڑی کر کے خط کی علامت لگائی ہے. جو پچھلے سال فیل ہو گیا اب کہ پھر پاس نہ ہو سکا، یا اس سال بھی پاس نہ ہو سکا. ناصر جو انتہائی، ناصر کے بعد یا اسلم یا آپ لکھ لو حامد، اس کے بعد علامت لگاؤ جو کئی عرصے سے بیمار تھا اب بھی صحت یاب نہ ہو سکا، اتنا علاج کرانے کے باوجود بھی صحت یاب نہ ہو سکا. اب جہاں پر سکا آئے گا، اختتام ہوگا، وہاں آپ نے ختمے کی علامت لگانی ہے اور ان کا حوالہ دیں گے جن کے ساتھ بات کر لے ہوں گے، یا ہم یہ کہہ لیں گے کہ اس طریقے سے کہ سال اول یا فرسٹ ایئر جو ہے اس کے بعد خط کا لگائیں گے کہ اپنے کام میں بہت محنت کرتی ہے لیکن محنت جتنا جو ہے وہ پھل یا محنت جتنا ثمر اس کو حاصل نہیں ہوتا. اس طریقے سے جو جملے ہوتے ہیں ان میں خط کی علامت جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. سیکنڈ ایئر کلاس آپ لوگوں نے خاص طور پہ رموز اوقاف کا دھیان رکھنا ہے جب آپ لوگوں نے مضمون لکھنا ہے. مضمون میں بڑی بڑی عبارتیں ہوتی ہیں، آپ کو پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہوتا ہے، یہاں کم ٹھہراؤ لینا ہے یا نصف وقف لینا ہے یا ختمہ لگانا ہے یا کسی بات کی تفصیل بتانی ہے. یہاں پر ہم نے سوالیہ انداز اپنانا ہے، تو تمام علاماتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے، کیونکہ علامات سے آپ کی تحریر جاندار اور مؤثر ہو جاتی ہے، ایک تاثر پیش کرتی ہے کہ کسی پڑھے لکھے انسان نے محنت کر کے کوشش کر کے اس تحریر کو مکمل کیا ہے. اوکے کلاس، اللہ حافظ. چنگی کرنا رو رو کے